اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 ہے، 23، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ حضرات گرامی، توحید کے دلائل پیش ہوئے، آخرت کی گفتگو ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بہت ساری چیزوں کو پیش کیا، عقل انسانی کی دعوت دی کہ اس بات پر غور و فکر کرے، اور اس کے بعد پھر اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے شروع فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں شمار ہوتے ہیں۔ 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی انہوں نے بہت ہی اعلیٰ عظیمت والے پیغمبر ہیں یہ، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب یہاں سے جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی شرک نہیں تھا، قوم کے اندر شرک نہیں تھا۔ اب نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا، اور جب شرک شروع ہوا تو نوح علیہ السلام کو خاص ہدایت کی گئی کہ اے نبی، آپ اس امت کو آگاہ کریں اور یہ کہ شرک سے یہ دوری اختیار کرے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، اور مستقل دعوت دیتے رہے 950 سال تک۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے مستقل، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور اس کے بعد چند لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ ایمان نہیں لائے، تذکرہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کو ڈبو دیا، پوری دنیا کو ڈبو دیا، اس قدر پانی برسا اور زمین سے سوتے پھوٹ پڑے کہ عذاب اللہ نے بھیج دیا پانی کا، اور پوری دنیا کو غرق کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کو بچا لیا گیا، ان کو چھوڑ کر باقی سارے لوگوں کو ڈبو دیا گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شرک اللہ کو کس قدر ناپسند ہے، کہ اللہ رب العزت نے کتنا سخت عذاب بھیجا۔ قرآن پاک نے بہت جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے، مختلف قوموں پر عذاب کے بھیجے جانے کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ یہ امت جان لے کہ اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو شرک شروع ہوا، اس کی تفصیل بھی حدیث شریف کے اندر جو بیان کی گئی ہے، وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح سے پہلے شرک نہیں تھا، اور نوح علیہ السلام کے قوم میں شرک کی شروعات ہوئی، اور اس کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک اور صالح اور بزرگ لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا اور لوگ بہت غمگین ہوئے اور افسوس میں مبتلا ہوئے، تو شیطان مردود ان کے پاس آ پہنچا بشکل انسانی، یعنی انسان کی شکل اختیار کر کے وہ شیطان مردود آ پہنچا، اور اس نے کہا کہ کیا تم کو فلاں فلاں کا غم نہیں ہے؟ اس نے ان کے بزرگوں کے نام لیے جو نیک لوگ تھے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، صالحین تو بڑے نیک لوگ تھے، یہ تو ہم ان کو تو تذکرہ کرتے۔ کہا تو ان کو تم روز کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم روزانہ ان کو دیکھیں؟ کہا اچھا ایسا کرو کہ ان کے مجسمے بناؤ، ان کے اسٹیچوز، ان کی تصویریں بناؤ، اور ان کو روز دیکھا کرو۔ تمہاری جو بچے، جو آئندہ نسل تمہارے آنے والی ہے، وہ ان کو دیکھ کر وہ نصیحت حاصل کرے گی کہ دیکھیے ہمارے درمیان کیسے نیک اور عمدہ عمدہ بزرگ گزر چکے ہیں۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے مجسمے بنائے، ان کے اسٹیچو، ان کی تصویریں بنائیں، انہوں نے مجسمے، مورتیاں ان کی بنائیں اور بنا کر ان کو رکھا۔ اب شروعات میں تو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ واہ یہ ہمارے بزرگ ہیں،
ہمیں ان پر فخر کرنا چاہیے، کیسے دنیا سے چلے گئے، ذرا دیکھو کتنی عبادتیں کرتے تھے، کتنے اللہ والے تھے، کتنے نیک تھے، ہم لوگوں کو بھی ایسا بننا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ اب ان کے بچوں نے دیکھا کہ ان مورتیوں کے پاس ہمارے باپ دادا آتے ہیں تو بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر انہوں نے ادب اور احترام شروع کیا، اور پھر دھیرے 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 اس کو نہلانا دھلانا شروع کیا مورتیوں کو، پھر دھیرے 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 وہاں پر آ کر دعائیں مانگنا شروع کیا، پھر دھیرے دھیرے وہ ان کے لیے سجدہ کرنے لگے، پھر رکوع کرنے لگے، پھر کھانا چلانے لگے، پھر قربانیاں کرنے لگے، اور پھر شیطان مردود ان کے اندر طرح طرح کے عقیدے ڈالتا گیا کہ تم یہاں پر کھڑے ہوتے ہو تو بزرگوں کو پتہ چلتا ہے، تم ان سے دعائیں مانگتے ہو تو وہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں، پکارتے ہیں، اور اس طرح سے یہ پوری قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شرک دنیا میں کیسے پھیلا، یا یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شرک دنیا میں پھیلتا کیسے ہے، کس طریقے سے شرک پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لہذا اسلام نے ان سب چیزوں کی بنیادیں کاٹ دی ہیں، ان کی جڑیں کاٹ دی ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ آج بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ پہلی بات، اسلام میں تصویر کشی اسی لیے حرام قرار دی گئی ہے، مجسمہ سازی، مورتیاں بنانا، ان سب کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ شرک کو پیدا کرتی ہے، آگے چل کر شرک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ بنا دیا گیا ہے کہ خبردار، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اب تم انہیں آواز مت دو، انہیں پکارو مت، یہی شرک ہے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو نیک تھے، بزرگ تھے، صالح تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کو آوازیں دینا، مصیبتوں میں آوازیں دینا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جب ہم پکارتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، جب ہم ان کو آوازیں دیتے ہیں تو وہ ہماری آوازوں کو سنتے ہیں، اور ہم ان سے جو فریاد کرتے ہیں وہ ہماری فریاد کو سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، آپ پورا قرآن پاک پڑھ جائیے، آپ کو جگہ جگہ اس کی کاٹ ملے گی کہ ہرگز نہیں، اس کا رد ملے گا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل نہیں سنتے ہیں، اور تم صرف ایک اللہ کو پکارو اور اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایک اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے باپ کو بھی نہ پکاریں، بیٹوں کو بھی نہ پکاریں۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کا تعاون لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو۔ تو ایک دوسرے کو پکارنا، مدد لینا، یہ دنیاوی زندگی میں ہے، لیکن جب آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اب اس کو پکارنا، اب یہ شرک کہلائے گا، یہی شرک ہے۔ اور اس کے اندر بڑے قومیں اور بڑے لوگ اس میں جو ہے مبتلا ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں اور گناہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس شرک سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان مردود بزرگوں کی محبت دلوں میں پیدا کر کے اور اس کے بعد پھر شرک میں مبتلا کرتا ہے، یہ اس کا پرانا حربہ ہے، پرانا طریقہ ہے، اور قرآن پاک نے اسی لیے جگہ جگہ پر اس کو روکا ہے اور منع کیا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ آج بھی اس سے باز نہیں آتے اور شیطان مردود کے اس پھینکے ہوئے جال میں اپنے قدم ڈال لیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہاں پر یا قومی کے نیچے جو زیر لگا ہوا ہے یہ اصل میں یہاں پر یا قومی، اور یا کو محذوف کر دیا گیا اور زیر اس کی علامت کے طور پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ دینا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اس سے دعا کرنا ہے، التجا کرنا ہے، نذر کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، اس کے نام کی قسمیں کھانا ہے، طواف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں ہیں، اور یہ تم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ جو تم معبود بنائے ہوئے ہو، یعوق کو، نصر کو، یغوث کو، اسی سب جو تم معبود بنائے ہوئے ہو، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب باطل ہیں، یہ تم نے خود سے گڑھ رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ نے اس کے لیے حکم نہیں دیا ہے تمہیں، تو یہ ایسا مت کرو، اور تم شرک میں مبتلا ہو رہے ہو۔ اے میرے قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا دوسرا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ شرک وہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت سخت ناپسند کرتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول،
ای الذنب اکبر، ہمیں یہ بتا دیے کہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشرک باللہ، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، کیا تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تو اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اور شرک سے اپنے آپ کو بالکل بچانا چاہیے، اور ہر طریقے، کیونکہ ساری عبادتیں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب آدمی شرک کو چھوڑے گا اور توحید کو اختیار کرے گا۔ اگر وہ شرک بھی کر رہا ہے اور عبادتیں بھی کر رہا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں، مجھ سے بالکل دور ہوں۔ فمن عمل عملا اشرك فيه معي غیری ترکته وشركه، اگر کسی نے کوئی کام کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے کام کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لہذا شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، اور شرک کے ساتھ میں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، طواف، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، اللہ کے اذکار پڑھنا، یہ سب کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے اگر شرک پایا گیا۔ لہذا ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم شرک کو سمجھیں، اس کی قسموں کو سمجھیں، توحید کو اختیار کریں، کیونکہ یہ توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔